بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مسائل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، ہم نے آپ کے ساتھ تیمم کے مسائل پر 3 ویڈیوز شیئر کی ہیں، جس میں ہم نے آپ کے ساتھ تیمم کے 30 مسائل شیئر کیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں ہم تیمم کے تمام مسائل شیئر کریں گے، اور یہ تیمم کے مسائل کی آخری ویڈیو ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ مسئلہ نمبر 1، اگر پانی 1 میل شرعی سے دور نہیں لیکن وقت بہت تھوڑا ہے کہ اگر پانی لینے کے لیے جائیں گے تو نماز کا وقت جاتا رہے گا تو بھی تیمم درست نہیں، پانی لائیں اور نماز قضا پر ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، پانی موجود ہوتے وقت قرآن مجید کے چھونے کے لیے تیمم کرنا درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، اگر آگے چل کر پانی ملنے کی امید ہو تو بہتر یہ ہے کہ اول وقت میں نماز نہ پڑھیں بلکہ پانی کا انتظار کریں، لیکن اتنی دیر نہ لگائیں کہ وقت مکروہ ہو جائے، اور اگر پانی کا انتظار نہ کیا بلکہ اول وقت میں ہی نماز پڑھ لی تب بھی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کوئی ریل گاڑی پر سفر کر رہا ہو اور پانی پاس ہی ہے لیکن یہ ڈر ہو کہ اگر ریل سے اتر کر وضو کے لیے جائیں گے تو ریل چل جائے گی تب بھی تیمم درست ہے، یا سام وغیرہ کوئی جانور پانی کے پاس ہے جس سے پانی نہیں مل سکتا تو بھی تیمم درست ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کسی نے سفر کے دوران اپنے سامان میں پانی رکھا تھا لیکن یاد نہیں رہا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر یاد آیا کہ میرے سامان میں تو پانی موجود ہے تو اب نماز کا دہرانا واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 6، جتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور پانی مل جانے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر تیمم کر کے آگے چلے اور پانی 1 میل شرعی سے کم فاصلہ پر رہ گیا تو بھی تیمم ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 7، اگر وضو کا تیمم ہے تو وضو کے موافق پانی ملنے سے تیمم ٹوٹ جائے گا، اور اگر غسل کا تیمم ہے تو غسل کے موافق پانی ملنے سے تیمم ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 8، اگر راستہ میں پانی ملا لیکن پانی کی کچھ خبر نہ ہوئی اور معلوم نہ ہوا کہ یہاں پانی ہے تو بھی تیمم نہیں ٹوٹا، اور اگر راستہ میں پانی ملا اور معلوم بھی ہو گیا لیکن ریل میں تھے اور اتر نہ سکیں تو بھی تیمم نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 9، اگر بیماری کی وجہ سے تیمم کیا ہے تو جب بیماری جاتی رہے کہ وضو اور غسل نقصان نہ کرے تو تیمم ٹوٹ جائے گا، اب وضو کرنا اور غسل کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 10، اگر پانی نہیں ملا اس وجہ سے تیمم کر لیا، پھر ایسی بیماری ہو گئی جس سے پانی نقصان کرتا ہے، پھر بیماری کے بعد پانی مل گیا تو اب تیمم باقی نہیں رہا جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے کیا تھا، بلکہ پھر سے تیمم کر لیں۔ مسئلہ نمبر 11، اگر نہانے کی ضرورت تھی اس لیے غسل کیا لیکن ذرا سا بدن سوکھا رہ گیا اور پانی ختم ہو گیا تو ابھی پاکی حاصل نہیں ہوئی، اس لیے تیمم کر لینا چاہیے۔ جب کہیں پانی ملے تو اتنی سوکھی جگہ کو دھو لیں، پھر سے نہانے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ نمبر 12، اگر ایسے وقت پانی ملا کہ وضو بھی ٹوٹ گیا تو اس سوکھی جگہ کو پہلے دھو لیں اور وضو کے لیے تیمم کریں، اور اگر پانی اتنا کم ہے کہ وضو تو ہو سکتا ہے لیکن وہ سوکھی جگہ اتنے پانی میں نہیں دھل سکتی تو وضو کر لیں اور اس سوکھی جگہ کے لیے غسل کا تیمم کر لیں۔ ہاں، اگر اس غسل کا تیمم پہلے کر لیا ہو تو اب پھر تیمم کرنے کی ضرورت نہیں، وہی پہلا تیمم کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 13، اگر کسی کا کپڑا بھی نجس یعنی ناپاک ہے اور بدن بھی نجس ہے اور وضو کی بھی ضرورت ہے اور پانی تھوڑا ہے تو بدن اور کپڑا دھو لیں اور وضو کے لیے تیمم کر لیں۔ دوستو، الحمدللہ تیمم کے تمام مسائل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کا صحیح علم عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور مزید مسائل کے لیے ہمارا چینل مسائل ضرور سبسکرائب کریں۔